کہتا ہے اسے دودھ پلاؤ، چپ کرواؤ، یہ کیا نیند خراب کر رہا ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ دودھ تو پلا رہی ہوں لیکن یہ پھر بھی خاموش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ نہیں رو رہا ہوتا، وہ تمہاری غفلت پہ رو رہا ہے کہ تم اس وقت غافل ہو گئے۔ تو جب آپ اللہ کی رحمت کی بار بار توہین کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ وقت آتا ہے کہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اصل میں اس گستاخی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم والی وہ جو شکل آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کوئی خارجی چیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ نبی بھی جو آتے ہیں نا، وہ باہر سے کوئی ہدایت تمہارے اندر داخل نہیں کرتے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، ہدایت چونکہ اس کی ضرورت تھی، ہم نے اس کے اندر ہدایت رکھ کے اس کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ایک دن بھی سکول نہ گیا ہو، ایک دن بھی کسی مدرسے نہ گیا ہو، وہ کسی کتاب کا کوئی لفظ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اس سے پوچھو کہ سچ اچھی چیز ہے یا جھوٹ، تو وہ کہے گا کہ سچائی اچھی ہے۔ یہ اس کو کس نے بتا دیا؟ امام غزالی نے تو اس سے آگے بڑھ کے اس کی شرح میں ایک بات کہی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو فطری ہدایت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کی۔ یہ جو فطری ہدایت ہے یہ اللہ نے جانوروں کو بھی دی، اور اس کی مثال بڑھیا وہ دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں آپ مرغی کا انڈا کسی بطخ کے نیچے سینے کے لیے رکھ دیں، اب ظاہر ہے انڈا تو وہ مرغی کا ہے نا، بچہ اس سے مرغی کا ہی نکلے گا، چاہے اس کے اوپر بطخ بیٹھی ہوئی، بچہ مرغی کا ہی نکلے گا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری ماں ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگتا ہے، دانہ دن کا چنتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہی انڈا آپ مرغی کے نیچے رکھ دیں بطخ کا، اب ماں مرغی بنی، بطخ کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ نتیجہ بڑا کمال کا امام غزالی دیکھتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ بطخ نے اس کو دانا دگنا چگنا سکھایا، اس کی پرورش کی۔ ایک دن وہ بطخ پانی کے تالاب کے کنارے سے گزر رہی، وہ مرغی جو ہے چوزوں کو لے کے، تو بطخ کا بچہ چھلانگ لگا کے پانی میں چلا جاتا۔ یہ اس بچے کو مرغی نے نہیں سکھایا، اس بطخ کے بچے کو مرغی نے نہیں سکھایا۔ وہ کیوں پانی میں چھلانگ لگا گیا اپنی ماں کو بھی چھوڑ کے اور باقی چوزوں کو بھی چھوڑ کے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر جو ہدایت تھی، اس ہدایت نے اسے بتایا کہ تیرا مسکن پانی۔ اور یہاں پھر انہوں نے تصوف کے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل کیے۔ امام غزالی نے اس مرحلے پہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ایک پرندہ 21 دن ایک انڈے پہ توجہ کرے، ہماری آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ انڈا جو ہوتا ہے نا وہ ظاہراً مردہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی تمام کائنات کے خیالات چھوڑ کر ایک پرندہ ایک انڈے پہ متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ کشف پیدا کر دیتا ہے کہ مردہ انڈے میں زندگی ڈال دیتا ہے۔
اور اگر کوئی انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل پہ توجہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس دل کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ مراقبہ جو ہوتا ہے نا، اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے مراقبہ ہی شروع کیا۔ بہرحال ہمارا دوسری طرف توجہ نہ چلی جائے، لیکن کبھی جانوروں نے یہ دعا کی ہو اہدنا الصراط المستقیم، کسی مرغی نے، کسی بطخ نے، کسی گھوڑے نے، کسی بھینس نے یہ دعا کی ہو یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا۔ کبھی جانوروں کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہوں کہ جاؤ ان کی ہدایت کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ انسان کو تو یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس عقل ہے، علم ہے، میں اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہوں، اس کو رہنمائی کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ہے قرآن کا بنیادی سوال کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت کیوں ہے؟ بھئی اس کے پاس عقل ہے، علم ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، اللہ نے اپنے ولی بھیجے، غوث قطب ابدال بھیجے، آخر اس انسان کی ہدایت کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہو گیا نا، میں کیا کروں، یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ ہم اگر یہ محفلیں کرتے بھی ہیں نا تو پہلے یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ہدایت لینی ہے، پہلے مقصد طے نہیں کرتے، بس ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ 2-4 دیگاں پکانیاں نے، بندے کو ظاہر ہے 100 200 400 ہوں کہ ذرا بلے بلے پتہ لگے محفل ہے۔ بھائی 10 لوگ بھی ہوں، 5 لوگ بھی ہوں، ایک بندہ بھی بیٹھا ہو، اگر وہ ہدایت کی نیت سے بیٹھا ہے تو وہ تنہا نہیں۔ یہ جملہ میں کہہ جاؤں، آپ اس پہ سوچتے رہیں، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا جس کے ساتھ اللہ ہو۔ اگر کوئی 10 لاکھ لوگوں میں کھڑا ہے، اگر اللہ اس کے ساتھ نہیں تو وہ تنہا ہے۔ اگر میری ساری وفاداری میرے اللہ کے لیے ہے تو میں کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ مت اس کو تانا دیا کریں کہ یہ اکیلا رہ گیا۔ آخر انسان کو ہی ہدایت کی ضرورت کیوں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو کتاب کی صورت میں یہ ہدایت قیامت تک ہمارے لیے کتاب کو قائم رکھا گیا۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے، نہ بیٹا یہ حرکت نہ کریں، جو قرآن کریم نے وجہ بیان کی، قرآن کہتا ہے کہ انسان کے اندر بغاوت ہے۔ انسان کے اندر بغاوت ہے، اس لیے اللہ نے ان کی ہدایت کا اہتمام کیا۔ جانوروں کے اندر بغاوت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جانور کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ اپنی اسی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ میں نے جب یہ لاہور وہ زینب والا کیس ہوا تھا تو اس وقت جب وہ بلایا گیا مختلف لوگوں کو اور ہمیں بھی بلایا گیا تو میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی، کبھی کسی جنگل کے ماحول میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ شیر درندہ ہے، چیتا صفاک ہے، بھیڑیا خونخوار ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی اپنی اس مادہ کے ساتھ زیادتی کی ہو جو ابھی بالغ نہیں ہوئی۔
کسی جنگل سے آپ کو یہ خبر نہیں آئے گی ریپ کی. یہ خبریں انسانوں کے معاشرے سے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر بغاوت ہے. یہ میں اگر آپ کو سمجھا پاؤں، اگر سارے نہ بھی اس کو فالو کر پائیں تو یہ میرے نوجوان بچے اس کو ضرور فالو کریں. ایک لفظ ہے مشیت الہی. مشیت پتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کائنات کو چلانے کا بھی ایک منصوبہ بنایا. اللہ نے یہ بار بار قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والے تو کہتے یہی ہیں کہ ہمارے رب تو نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی. اللہ نے اس کو بنا کے کوئی ایسے چھوڑ نہیں دیا، اس کو چلانے کا ایک منصوبہ بنایا. وہ منصوبہ جو اللہ نے بنایا ہے، جب انسان اس کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ باغی بنتا ہے. اور اس منصوبے کو مشیت الہی کہتے ہیں. یہ موضوع بڑا دقیق سا ہے، ذرا گہرا موضوع ہے. مشیت کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے امتحان کے لیے کوئی حکم دے دے، یہ جملے میں نے ایک دو ہی کہنے ہیں، اگر اللہ کوئی حکم دے دے لیکن انسان اس کو سمجھ نہ پائے تو ہونا آخر میں وہی ہے جو مشیت ہے. ہونا مشیت کے مطابق ہے. ایک مثال میں عرض کر دوں، اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں. حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ ابراہیم بچے کو ذبح کرنا ہے. امتحان تھا نا. میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر کبھی اللہ امتحان کے لیے حکم دے دے. حکم کیا تھا؟ کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اور یہی کہا انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹے نے بھی کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کریں. حکم کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. لیکن بیٹا ذبح کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ مشیت یہ تھی کہ نہیں ہونا. مشیت کیا تھی؟ نہیں ہونا. اس لیے اگر کبھی اللہ بھی حکم دے دے تو فیصلہ آخر میں وہی ہوتا ہے جو مشیت پہ ہوتا ہے. اس لیے جو اللہ کے بندے ہیں وہ کبھی اس کی مشیت سے نہیں ٹکراتے، وہ بغاوت اختیار نہیں کرتے. اس لیے اور اللہ تعالیٰ باغیوں کو بھی موقع پھر پورا دیتا ہے. باغیوں کے بھی راستے نہیں روکتا، موقع پورا دیتا ہے. یہاں چھری کو حکم دے دیا نا کہ نہیں ذبح کرنا، مشیت کا یہی حکم تھا، نہیں ہوا. لیکن وہاں لکڑیوں کو حکم نہیں دیا کہ تم نے جلنا نہیں. کہیں نمرود یہ نہ کہے کہ اگر لکڑیاں جل جاتی نا تو پھر میں دیکھتا ابراہیم کیسے بچا. وہاں لکڑیاں جلنے دیں، جو کچھ باغی کر سکتا تھا اسے کرنے دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جبریل سے بھی مدد نہیں مانگی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں نے زندگی اس کی مشیت میں گزاری. ہونا تو وہی ہے جو اس کی مشیت ہے، میں کسی سے مدد کیوں مانگوں.
تو یہ اگر میں تھوڑا سا مثالیں اور بھی قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں.